हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद जुनैद सालिक, लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट टोरंटो से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको कनाडा की एक स्पेशलाइज्ड इमिग्रेशन स्कीम के बारे में बताऊँगा। इसका नाम है स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा बेसिकली एक फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसके तहत फॉरेन नेशनल्स कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली बिजनेस इमिग्रेशन या एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन की कैटेगरी में आती है। स्टार्टअप वीज़ा के लिए फॉरेन नेशनल्स जो डायरेक्ट पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, कौन लोग हो सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं? या तो आपके पास कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया हो जिसको यहाँ पर कनाडा में इम्प्लीमेंट कर सकें, तब आप कनाडा में इस कैटेगरी के ज़रिए परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हो। मे बी आप उस कैटेगरी में काम कर रहे हों, उस स्पेशलाइज्ड बिजनेस में काम कर रहे हों, एज ए मैनेजर काम कर रहे हों या टेक्निकल मैनेजर काम कर रहे हों या किसी कैपेसिटी में काम कर रहे हों, और आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो कि आप उस कैटेगरी में कोई इनोवेटिव आइडिया कनाडा में इंट्रोड्यूस करवा सकें और उस इनोवेटिव आइडिया के ज़रिए आप कनाडा में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। अगर तो आपके पास इस किस्म का कोई आइडिया है तो आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि कुछ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने डेजिग्नेट कर रखी हैं। एक तो इनमें बिजनेस इनक्यूबेटर्स होते हैं। अगर तो आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया है, आपके आइडिया को हम आपकी मदद से एक बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करेंगे और बिजनेस इनक्यूबेटर्स को प्रेजेंट करेंगे, जो कि आपके आइडिया को एंडोर्स करके आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे। ये उन सिनेरियोज में होता है जब आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, आपका कोई आइडिया सर्विस इंडस्ट्री है या कोई ऐप आप डेवलप करना चाह रहे हो और जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में हम आपको किसी बिजनेस इनक्यूबेटर से लेटर ऑफ सपोर्ट लेने में हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया है जो कि कनाडा में एग्जिस्ट नहीं करता और आप यहाँ पे उस आइडिया को लेकर आना चाहते हैं, और लेकिन आपको उसके लिए फंडिंग चाहिए। अब फंडिंग के लिए अगर तो आपका आइडिया, आपका जो बिज़नेस प्लान है उसकी कॉस्ट थोड़ी है, लाइक 75,000 है, 100,000 है, 125,000 उसकी कॉस्ट आती है, तो आप इसके लिए एक सेकंड ग्रुप ऑफ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है एंजल इन्वेस्टर्स। आप एंजल इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, और वो आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। अगर वो समझते हैं आपका प्रोजेक्ट वायबल है तो वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको लेटर ऑफ सपोर्ट इशू करेंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, बिजनेस प्लान में ज़्यादा कॉस्ट बन रही है, 200,000 या इससे अबव की कॉस्ट बन रही है, तो फिर एक थर्ड कैटेगरी ऑफ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको वेंचर कैपिटल ग्रुप कहा जाता है। अब और एब्रीवेटेड फॉर्म में वीसी बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं ये आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको यहाँ पे कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस लेने में हेल्प करेंगे। अब आपका जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान, इसमें आप 5 तक लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। एक आप और 4 मज़ीद लोग इस प्लान में इंक्लूड हो सकते हैं अगर वो इस प्लान के लिए उनका शामिल होना ज़रूरी हो। लाइक आपके प्लान में मे बी फाइनेंस का कोई पर्सन इंक्लूड किया जा सकता है, कोई मार्केटिंग का पर्सन इंक्लूड किया जा सकता है, कोई टेक्निकल पर्सन इंक्लूड किया जा सकता है, कोई मैनेजमेंट का एक पार्टनर हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और उसमें कितने लोग इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अप टू 5 persons कैन बी इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट इन वन बिजनेस आइडिया। तो अगर आपके बिजनेस आइडिया है, आप हमारे साथ डिस्कस करें और हम आपको गाइड करेंगे कि इसको कैसे फर्दर लेकर जाया जा सकता है। इस प्रोग्राम की एक मज़ीद रिक्वायरमेंट है
کہ آپ کو IELTS 6 بینڈ کرنا ہوگا. 6 بینڈ IELTS اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آل ماڈیولز 6 بینڈ، اس کو CLB 7 بولتے ہیں. تو 6 بینڈ ہر IELTS جنرل ٹریننگ آپ نے دینا ہے اور ہر ماڈیول میں 6 بینڈ لینا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے انیشیلی جب آپ کینیڈا آتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے فنڈز ہونے چاہیے، لیونگ ایکسپینسز ہونے چاہیے، تاکہ آپ اپنی انیشیل 6 ماہ کے اخراجات کو اپنی جیب سے پورا کر سکیں جب تک آپ کوئی اپنا پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ کی بزنس انکم شروع ہوتی ہے. تو اس وقت تک آپ کو اپنے فنڈز یوز کرنے ہوں گے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے فنڈز ہوتے ہیں، وہ آپ کی فیملی سائز کے مطابق ہوتا ہے. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کتنے فنڈز چاہیے ہوں گے. اس پروگرام میں کی بڑی خاص بات ہے کہ اس میں کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، اس میں کوئی کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی پروجیکٹ کو لے کر آ رہے ہیں، آپ کے پاس ریلیونٹ ایجوکیشن ہو یا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو، وہ کاؤنٹ ہوگا. ایز سچ پروگرام کی ریکوائرمنٹ کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ماسٹرس ڈگری ہو یا بیچلرس ڈگری ہو یا آپ کی ایج اس بریکٹ میں ہو. ایز سچ کوئی بھی ریکوائرمنٹ اس پروگرام میں نہیں ہے. لیکن اٹ سیلف اس پروگرام کی جو مین کرائٹیریا ہے وہ انوویٹیو اینڈ وائبل بزنس آئیڈیا. یہ از دی موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ جس کی بیسس پہ یہ پروگرام لانچ ہوا ہے اور سکسیزفلی ہو رہا ہے. اب اس پروگرام میں گورنمنٹ آف کینیڈا اس کو اگلے 3 سالوں میں بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہے. ایز آف ٹوڈے 2022 میں جو بزنس امیگریشن یا انٹرپرینور امیگریشن کا فیڈرل کیٹیگری میں کوٹا تھا وہ صرف 1000 اپلیکیشنز پر ایئر ہے. لیکن اگلے سال 2023 کے لیے جو گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹس آئی ہیں، پلان امیگریشن پلان آیا ہے اگلے 3 سالوں کے لیے، تو 2023 میں جو فیڈرل بزنس امیگریشن کی کیٹیگری ہے اس کا کوٹا 3500 کر دیا گیا ہے. اور پھر 2024 میں اس کو 5000 اینڈ 2025 میں 6000 تک جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کا فوکس اس وقت انٹرپرینورس کی امیگریشن پہ بھی ہے اور انٹرپرینور کو گورنمنٹ سپورٹ دے رہی ہے. ایز آف ٹوڈے 2 کیٹیگریز ہیں فیڈرل امیگریشن میں جو کہ انٹرپرینور کیٹیگریز میں آتی ہیں. ایک ہے اسٹارٹ اپ ویزا اور ایک ہے سیلف امپلائڈ. میں سیلف امپلائڈ کے بارے میں آپ کو کسی اور ویلاگ میں نے پریویسلی بھی بتایا تھا، لیکن میں دوبارہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ سیلف امپلائڈ لوگ کون ہوتے ہیں اور وہ کیسے کینیڈا کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں. اب ان کے لیے بھی اگلے 3 سالوں میں کافی اپرچونیٹیز موجود ہیں اگر کوئی واقعی سیلف امپلائڈ بندہ اپلائی کرنا چاہے. اور سیلف امپلائڈ میں بیسیکلی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آرٹسٹ ہیں، ایک ایتھلیٹس ہیں. آرٹسٹ میں ہر قسم کا آرٹسٹ آ سکتا ہے اور ایتھلیٹ میں ہر قسم کا ایتھلیٹ، اسپورٹس مین وغیرہ انکلوڈیڈ ہو سکتے ہیں. وہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے. جو اسٹارٹ اپ ویزا ہے یہ اس وقت کینیڈا میں جو فیڈرل لیول پہ بزنس امیگریشن کے پلانز ہیں اس میں سب سے ٹاپ پہ ہے. اس میں ڈائریکٹ امیگریشن آپ کو ملتی ہے اور آپ کو ڈائریکٹ پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے. اس کا پروسیجر کیسے ہوگا؟ انیشیلی ہم آپ کے بزنس آئیڈیا کو ریویو کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ مل کر ہم آپ کے بزنس پلان کو بنا کر پچ بنائیں گے، پچ ڈیک بنا کے پورا پلان اپلیکیشن آپ کی ہم ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن کو سبمٹ کریں گے. وہاں سے آپ کی اپروول آئے گی، آپ کو لیٹر آف سپورٹ آئے گا. اس لیٹر آف سپورٹ کی بیسس پہ پھر ہم آپ کی 2 اپلیکیشن سبمٹ کریں گے. ایک آپ کی پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے آپ کی اور آپ کی فیملی کی اپلیکیشن سبمٹ ہوگی. فیملی مینس اسپاؤس اینڈ چلڈرن انڈر 22. اور دوسری آپ کی اپلیکیشن ورک پرمٹ کے لیے سبمٹ ہوگی کہ آپ اور آپ کی فیملی یہاں پہ کینیڈا میں ٹیمپرری طور پہ شفٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو ورک پرمٹ ملے گا، آپ کے بچوں کو اسٹڈی پرمٹ ملے گا اور آپ کے اسپاؤس کو بھی اوپن ورک پرمٹ ملے گا. تو اس ورک پرمٹ پہ آپ آ کر جو آپ کا بزنس پلان تھا آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے. آپ نے جو ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن کے ساتھ اپنا ہوم ورک کرنا ہے، ٹریننگس کمپلیٹ کرنی ہے، وہ آپ کمپلیٹ کریں گے. اپنا نیٹ ورکنگ کریں گے، بزنس انکارپوریٹ کریں گے اور بزنس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی پرماننٹ ریزیڈنس کی اپلیکیشن اپروو ہو سکے.
تو یہ ایک پلان ہے جس کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر آپ کینیڈا کی اسٹارٹ اپ ویزا کے تھرو پرماننٹ ریزیڈنس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیے اور ہماری ویب سائٹ پہ آن لائن اسیسمنٹ فارم موجود ہے, وہ سبمٹ کریں تاکہ ہمارے پاس آپ کا پروفائل آئے. ہم آپ کا پروفائل ریویو کریں گے اور ریویو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ایک میری ڈائریکٹ میٹنگ شیڈیول ہوگی. میں آپ کا پروفائل دیکھوں گا, آپ کے بارے میں جانوں گا, آپ کے بزنس پلان کے بارے میں جانوں گا, اور پھر میں آپ کو فردر ایڈوائز کروں گا اکارڈنگ ٹو یور پلان. آپ کا بزنس پلان کیا ہے, آپ کس آئیڈیا کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کو فردر بریف کریں گے اس حوالے سے. آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کینیڈین امیگریشن کے بارے میں جو نئے میرے ویلاگز آ رہے ہوتے ہیں اور میں نیو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوتا ہوں اپنے ویورز کے لیے, وہ آپ کو مل جایا کریں اور آپ کینیڈین امیگریشن کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ اگر دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے, ہم کنیکٹڈ ہیں سب کے ساتھ, euroconsultants.ca یہ ہماری کینیڈین ویب سائٹ ہے. اور اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں ہماری ویب سائٹ ہے euroimiconsultant.pk EUROIMMI consultants consultants.pk euroimiconsultant.pk ہماری پاکستانی ویب سائٹ ہے. آپ اس پہ وزٹ کریں اور وہاں پہ آپ اپنا اسیسمنٹ فارم سبمٹ کریں. پاکستان میں ہمارے 4 آفیسز ہیں, کمپنی آپریٹڈ آفیسز ہیں, کراچی میں, لاہور, اسلام آباد اینڈ پشاور. ہمارا پاکستان آفس کے آپریشنز جو ہیں 20 ایئرس سے وہاں پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں سنس 2003. سو آپ کانفیڈنٹلی ہمارے کسی بھی آفس کو کانٹیکٹ کریں. ہمارا تمام پروسیس اور پروسیجرز سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں. جو انکوائری آپ کی وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے وہ ہیڈ آفس کینیڈا میں آتی ہے. یہاں پہ ہم آپ کی انکوائری کو اسیس کرتے ہیں, آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں. کیسز آپ کا یہیں سے سائن اپ ہوتا ہے. لوکل آفیسز آپ کو فرنٹ اینڈ تمام فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. کینیڈین امیگریشن یا ویزا کے بارے میں تمام سروسز ہم آپ کو یہیں پہ کینیڈا سے آپ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں. لوکل آفیسز کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فرنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کریں. تو اپنا خیال رکھیے, اور اگر آپ کینیڈین امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کیٹیگری میں, ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اسیسمنٹ فارم سبمٹ کریں. آپ کو ہم امیجیٹلی کانٹیکٹ کریں گے.